خان صاحب تک رسائی جو ہے اس کو اتنا محدود رکھا گیا ہے. سیاسی لوگوں کی تو عرصے سے کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے. پچھلے 3-4 مہینے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر دفعہ ان کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اڈیالہ پہنچ کے. تو میرے خیال میں اگر اس سب کو بحال کر دیا جائے تو شاید اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ کم ہو جائیں. اچھا مہربانو صاحب, یہ خان صاحب کا آرٹیکل کس نے لکھا؟ ایک صحافی نے تو بتایا کہ شاید گولڈ سمتھ صاحب نے لکھا. اس قسم کی مختلف خبریں گردش کر رہی, تو کون لکھتا ہے ان کے آرٹیکل انگلش میں؟ پتہ نہیں, ہر چیز میں بیچارے گولڈ سمتھ کو طلاق ہو چکی, ان کی خاندان سے ایک دوستی کا تعلق ضرور ہے ان کا, ان کے برادر ان لاز کے ساتھ, مگر کیا وہ بیٹھ کے ان کے لیے مضمون لکھ رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. اس میں مہربانو یہ پتہ ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو باتیں خان صاحب لکھ رہے ہیں یہ ملک سے ایک طرح سے دشمنی ہے, یہ ملک کی کوئی خدمت نہیں ہے. جی بیانیہ تو یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اگر آپ کھلے دل کے ساتھ خان صاحب کا لکھا ہوا مضمون پڑھیں جو ٹائم میں آیا ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو آپ کا آئین نہیں کہتا, کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو جمہوریت کے تقاضے نہیں مانگتے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں غلط یا بری لگے یا جو ملک دشمنی کے زمرے میں آئے. میرے خیال میں اگر ہم اپنے سے بڑھ کر سوچیں تو پاکستان کے لیے انہوں نے جو نشاندہی کی, جن مسئلوں کی اور جو باتیں کہیں, وہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہے. اور یہ خان صاحب خود اپنے جو ہے ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اپنے جو وکلا جاتے ہیں ان کو پوائنٹس دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اور ریپیٹڈلی آپ کو یاد ہوگا ماضی میں سپیچز میں بھی خان صاحب جو ایک ان کے پوائنٹس ہیں, مین جو ان کا تھیسس پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو اکثر ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ایک اور چیز مہربانو, بہت سے صحافی ہیں جو سن چکے ہیں جیل کورٹ میں. ٹھیک, ایک اور چیز جو آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی, علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی, غالباً وکلا کی بھی ملاقات ہوئی, اور باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں دی جا رہی تھیں وہ بالکل ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, بلکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک ذمہ دار شخص نے کہہ دیا کہ خان صاحب کو خدا نخواستہ سحری کے لیے کھانا نہیں دیا جاتا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کیوں آپ کی جماعت کے لوگ, آپ کی حکومت کے لوگ کرتے ہیں, جس سے جو ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں جماعت میں ایک ایس او پی ہے, اور اگر اس کو سب فالو کریں, ہر کوئی اپنے ٹویٹر پہ جا کے خود شاید اناؤنس کرنا چاہتا ہے کہ ان کو کوئی خبر مل گئی ہے, مگر ایک پروسیس ہے. اگر اس پروسیس کے تھرو انفارمیشن جائے تو صرف آپ کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ریلیز کرتا ہے یا جو پی ٹی آئی آفیشیل لکھتا ہے اس سے آپ کو تصدیق شدہ خبر ملتی ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح ہونا چاہیے خان صاحب کو لے کر, کیونکہ اکثر جو ہے اس طرح کی خبریں پھیلا کے ایک ہسٹیریا بلڈ کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب, انہوں نے یہ بات کی تو بڑی پریشان کن بات تھی کہ ایک ذمہ دار شخص اگر اس طرح کا بیان دے دے. جی ان کو تو بالکل انہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی اس بات کی. بٹ بہرحال لوگوں کو ایک خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے, تشویش رہتی ہے, تو اس لیے ہلکی سی بھی کوئی وہ خبر سنتے ہیں تو اس پہ وہ ریاکٹ کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب تک رسائی جو ہے اس کو اتنا محدود رکھا گیا ہے. سیاسی لوگوں کی تو عرصے سے کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے, اور کچھ لوگ ہیں ہماری جماعت کے, وہ میرے خیال میں پچھلے 3-4 مہینے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر دفعہ ان کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اڈیالہ پہنچ کے. تو میرے خیال میں اگر اس سب کو بحال کر دیا جائے تو شاید اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ کم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا مہربانو, اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اب عید کے بعد جو گرینڈ الائنس بننا ہے, جو آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, اس کے کوئی فائنلائز ہوا, کچھ چیزوں کو طے کیا کہ کس طرح چلنا ہے آگے؟ جی میرے خیال میں گفتگو جاری ہے, اور ایک سیاسی الائنس اس قد کاٹ کا بنانے میں وقت بھی لگتا ہے. میرے خیال میں ہم سب کی جو سیاسی نقطہ نظر ہے وہ اتنا ملتا جلتا نہیں ہے, اس میں ہیں مختلف رائے ہیں, تو ان سب کو اکٹھے ایک پیج پر لے کر آنا اس میں وقت لگے گا. ایک اور چیز مہربانو, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ جی میری آخری ملاقات ان کے ساتھ پچھلے ہفتے ہوئی تھی. ٹھیک, اور اس میں یہ جو سارے سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک حد
تک تو انہیں تھوڑی سی مایوسی یہ ضرور ہے کہ وہ انہیں 40 سال ہو گئے پاکستان کی سیاست میں، بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ جس میں مارشل لاء نافذ ہوا، وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ جس میں سیاسی جماعتوں نے اپنا سپیس گین بھی کیا، موبلائزیشن بھی دیکھی اور کی بھی، بہت کچھ دیکھا ہے۔ مگر میرے والد کہتے ہیں کہ اتنا تاریک جو دور ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، جو اس وقت صورتحال ہے، ایسی مایوسی، اتنا جو خطرے پاکستان کو لاحق ہیں، یہ جو سارے ویریبلز ہیں نا، یہ کبھی اکٹھے یوں نہیں آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ہم یہاں پر مارشل لاز بھی لگے ہیں تو ایک طرف آپ کی معیشت جو ہے وہ اس میں بہتری تھی، ایک جو نلکا ڈالرز کا تھا افغانستان کی وجہ سے، وہ نلکا ہمیشہ کھلا ہوا تھا تو پیسے آ رہے تھے۔ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ irrelevant ہے، دنیا میں ہر طور سے irrelevant ہے، تو لوگوں کی، پوری دنیا کی نظر بھی پاکستان پہ یوں نہیں ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ they have left us to our own devices۔ اس وقت کوئی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کرنا، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم خود جس طرح اپنے اداروں کو، اپنی جو یوتھ کو ہم اس وقت ایلینیٹ کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں صدیوں کے لیے بھگتنا پڑے گا اگر ہم ان چیزوں کو درست نہیں کرتے آج۔